مقبولیت کا گراف اس وقت اونچائی کی سمت جا رہا ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ غیر مشروط معافی کا آپشن ان کو اپنے لیے کچھ مناسب لگے گا۔ دیکھیے کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے اس مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ الجھن کا شکار ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جویریہ علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت سیاسی ہلچل اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کورٹس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ غیر مشروط معافی مانگے، لیکن جس طرح سے ان کی مقبولیت کا گراف اس وقت اونچائی کی سمت جا رہا ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ غیر مشروط معافی کا آپشن ان کو اپنے لیے کچھ مناسب لگے گا۔ ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو کیا ان کو سزا ہوگی؟ اور اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو عوامی رد عمل بہت شدید ہوگا۔ ایسے میں کورٹس کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے سزا بھی لاگو ہو جائے، آئین سے روگردانی بھی نہ ہو اور قانون کی پاسداری بھی ہو جائے۔ یہ سارے ٹیکنیکل نکات جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا ہے سینئر صحافی اور اینالسٹ سید آصف علی صاحب سے، جو کہ ایک انگریزی روزنامے کے ادارتی صفحے کے انچارج بھی ہیں۔ تو آصف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کورٹ کیا اس وقت کسی پریشانی کا شکار ہیں، کسی الجھن کا شکار ہیں، اور خان صاحب کے لیے کورٹس کے پاس کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ کار ایسا ہے جس سے قانون کی پاسداری بھی ہو جائے اور عوامی رد عمل بھی اس طرح سے نہ آئے جیسے کہ عمران خان صاحب کو سزا دینے کی صورت میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کے اس مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ الجھن کا شکار ہے۔ خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ، جن کی ساکھ یہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مسئلے سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف آئین اور قانون کے تحت فیصلے سناتے ہیں۔ عدالت نے اب تک عمران خان صاحب کے معاملے میں بہت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اور انہیں بارہا یہ پیشکش کی ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ کر اس مقدمے سے اپنی جان چھڑا لیں، لیکن عمران خان صاحب نے اب تک اس پیشکش کو قبول نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کی سپورٹ بیس میں ایک منفی تاثر جائے گا۔ عمران خان صاحب کے پاس یہ پیشکش اب بھی موجود ہے کہ 22 ستمبر کو ان پر فرد جرم عائد ہونے سے پہلے وہ غیر مشروط معافی مانگیں اور اس مقدمے سے بری ہو جائیں۔ لیکن مان لیجیے کہ عمران خان صاحب غیر مشروط معافی نہیں مانگتے ہو اور مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کیا آپشنز موجود ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی یہ باور کرا چکا ہے کہ عمران خان صاحب جب تک انکنڈیشنل اپالوجی یعنی غیر مشروط معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ اس مقدمے سے بری نہیں ہو سکتے۔ تو اگر عمران خان صاحب غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان صاحب سزا کے مستحق قرار پائیں گے اور اس کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور وہ پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو کیا اس قسم کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ڈیزائربل ہوگا؟ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب، جو کہ دونوں پرائم منسٹرز تھے، دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور یہ فیصلے عوام میں مقبولیت کی سند نہیں پا سکے ہیں، حتیٰ کہ ایکسپرٹس نے بھی ان فیصلوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ تو عدالت کے لیے انڈیزائربل ہوگا اس قسم کا کوئی فیصلہ سنانا، لیکن عدالت اس قسم کا فیصلہ نہیں سناتی تو دوسری جانب وہ آئین اور قانون سے روگردانی کرتی ہے، کیونکہ عدالتی نظیریں موجود ہیں کہ طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کو عدالتی توہین کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا گیا، سزا سنائی گئی ہے جس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا راستہ اختیار کرے گی؟ 5 رکنی بینچ ہے، ظاہر ہے ہر بینچ کے ہر ممبر کا اپنا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو ان کا اس مقدمے سے بچنا مشکل ہوگا۔ تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کورٹس جو ہیں وہ کیش 22 سچویشن کے شکار ہیں۔ ایسے میں کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تو یہ نظیر موجود نہیں ہے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن ویسٹ میں یہ نظیر بکثرت ملتی ہے۔ ایک سزا ہوتی ہے جسے ہم سسپینڈڈ سینٹنس کہتے ہیں، یعنی معطل سزا۔ ویسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ بے شمار سیلیبریٹیز کو معطل سزا دی جاتی ہے، یعنی وہ جب کسی جرم کا ارتکاب کر دیتے ہیں تو ان کے مرتبے کے پیش نظر یا کسی اور وجہ کے تحت
ان کو سزا تو سنا دی جاتی ہے، لیکن سزا پر عمل روک دیا جاتا ہے. عمل اس وقت تک روک دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ سزا کا دوبارہ سے ارتکاب نہ کریں. اس کو معطل سزا کہتے ہیں. یعنی سزا سنا دی جاتی ہے لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ ملزم اس جرم کا دوبارہ سے ارتکاب نہ کرے. یعنی عمران خان صاحب کے معاملے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑتے ہیں اور کورٹ کو قائل نہیں کر پاتے ہیں اور کورٹس کے سامنے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیں، تو اس صورت میں کورٹس معطل سزا سنا سکتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو سزا سنا دی گئی ہے، آپ اس جرم کے مرتکب قرار پائے ہیں، آپ گلٹی قرار پائے ہیں، لیکن ہم اس سزا پر عمل درآمد روک رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ اس سزا کا ایک مرتبہ پھر ارتکاب نہیں کرتے. یعنی اس طرح سے آپ ان کی زبان بندی کر دیں گے کہ وہ کورٹس پر آئندہ یعنی مستقبل میں کورٹس کی توہین سے باز رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وے آؤٹ ہے جس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اس سے کورٹس جو ہیں وہ ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے سے بھی بچ سکتے ہیں اور آئین اور قانون کی روگردانی کے مرتکب ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں.